دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم اسلامی فکر کی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جس نے صدیوں تک بحث کے دروازے کھولے۔ امام ابو حامد الغزالی کی شہرہ آفاق تصنیف تحافۃ الفلاسفہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے آپ کہہ سکتی ہیں کہ فلسفے اور الہیات کے درمیان تعلق کی نوعیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی، اور ہماری گفتگو کا مرکزی سوال بھی دراصل یہی ہے، کیا تحافۃ الفلاسفہ فلسفے اور عقلی استدلال پر ایک فیصلہ کن حملہ تھا جس نے اسلامی دنیا میں ایک روایت کو کمزور کر دیا، یا یہ مابعد الطبیعات یعنی میٹافزکس کے میدان میں عقل کی حدود متعین کرنے کی ایک انتہائی پیچیدہ اور عالمانہ کوشش تھی؟ میرا موقف بالکل واضح ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ الغزالی کا مقصد فلسفے کو بحیثیت علم رد کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ انہوں نے فلسفیوں کے ان مابعد الطبیعاتی دعووں کی عقلی کمزوری کو بے نقاب کیا جو وحی سے متصادم تھے، اور ایسا کر کے انہوں نے ایمان کا عقلی دفاع کیا۔ جبکہ میں یہ دلیل دوں گا کہ ارادے چاہے کچھ بھی ہوں، اس کتاب کے جو نتائج نکلے وہ تواکن تھے۔ اس نے ایک ایسی فکری فضا قائم کی جس نے فلسفیانہ تحقیق کے جڑوں کو کاٹ دیا اور اسلامی دنیا میں عقلی علوم کے زوال کی راہ ہموار کی۔ تو آئیے میں اپنے موقف کی وضاحت سے آغاز کرتی ہوں۔ دیکھیں، الغزالی پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ عقل یا فلسفے کے دشمن تھے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ خود ایک منطقی اور فلسفی تھیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی واضح کر دیا کہ ان کا ہدف منطق، ریاضی یا طبیعت جیسے علوم نہیں ہیں، بلکہ وہ ان شعبوں میں فلاسفہ کی مہارت کو کھلے دل سے تسلیم کرتی ہیں۔ ان کی تنقید کا مرکز صرف اور صرف مابعد الطبیعات تھی۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ فلاسفر، خاص طور پر ابن سینا اور الفارابی، جب خدا، روح اور کائنات کی ابتدا جیسے موضوعات پر بات کرتے ہیں تو وہ قطعی دلائل پیش کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور یہاں انہوں نے برہان کا معیار قائم کیا۔ برہان سے ان کی مراد کوئی عام دلیل نہیں تھی، یہ ارسطوئی منطق کا سب سے اعلیٰ معیار تھا، ایک ایسی دلیل جو ریاضیاتی ثبوت کی طرح ناقابل تردید ہو۔ الغزالی کہہ رہی تھیں کہ فلاسفر مابعد الطبیعات میں ایسے دعوے کر رہے ہیں جیسے وہ جیومیٹری کے مسئلے حل کر رہے ہوں، جبکہ ان کے پاس اس کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی۔ تو یہ فلسفے پر حملہ نہیں، بلکہ فلسفے کو اس کی اپنی حدود یاد دلانے کی ایک کوشش تھی۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک مخصوص دائرے میں تنقید کی، لیکن میں اس معاملے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ طریقہ کار چاہے کتنا ہی فلسفیانہ کیوں نہ ہو، ہمیں نتائج کو دیکھنا ہوگا، اور نتیجہ فلسفہ کی روایت کے لیے گہرا نقصان دہ ثابت ہوا۔ 3 مخصوص مسائل: دنیا کی قدامت، خدا کا جزیات سے لا علم ہونا اور جسمانی قیامت کا انکار پر فلاسفہ کی تکفیر کا فتویٰ دینا محض ایک علمی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک ایسا قدم ہے جو بحث کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس نے ایک فکری خوف کی فضا قائم کر دی۔ آپ خود سوچیں، جب امام غزالی جیسا بڑا عالم ابن سینا جیسے فلسفی کو کافر قرار دے تو کیا عام عالم یا طالب علم یہ باریکیاں سمجھے گا، یا وہ صرف یہ سنے گا کہ فلسفہ کفر ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر علت و معلول کے ضروری تعلق کا انکار اور عادت اللہ کا نظریہ پیش کرنا، یہ فطرت کے منظم مطالعے کی فلسفیانہ بنیادوں کو ہی کمزور کر دیتا ہے۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو ابن رشد کو جواب میں تحافظ التحافظ لکھنا پڑی، مجبوراً لکھنا پڑی۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کتاب کو فلسفے کی روایت پر ایک کاری ضرب سمجھا گیا تھا۔ آپ نے مجبوراً کا لفظ استعمال کیا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا وہ واقعی مجبور تھے، یا انہوں نے اسے ایک عظیم فکری چیلنج کے طور پر قبول کیا؟ ابن رشد کا جواب تو دراصل یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ الغزالی کی تنقید اتنی مضبوط اور مدلل تھی کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ محض رد عمل نہیں تھا، بلکہ ایک سنجیدہ علمی مکالمہ تھا جو آج تک جاری ہے۔ لیکن آئیے آپ کے اٹھائے ہوئے پہلے اور سب سے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، علت و معلول۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ الغزالی نے سائنس کا دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ بالکل، یہ اس بحث کا مرکزی ستون ہے۔ برائے کرم وضاحت کریں۔
الغزالی کا نظریہ، جسے اوکیژنلزم یا حادثیت کہا جاتا ہے، ہرگز سائنس مخالف نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آگ کپاس کو نہیں جلاتی، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ میں جلانے کی کوئی ذاتی طاقت یا منطقی ضرورت نہیں۔ اسے سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، یوں سمجھیں کہ جب آپ کمپیوٹر پر کوئی بٹن دباتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بٹن نے اسکرین پر حرف ظاہر کیا ہے، لیکن حقیقت میں بٹن صرف سی پی یو کو ایک سگنل بھیجتا ہے اور سی پی یو ہر بار حرف کو اسکرین پر تخلیق کرتا ہے۔ الغزالی کے مطابق آگ اور کپاس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آگ صرف ایک موقع یا ظاہری سبب ہے، لیکن جلانے کا اصل فعل ہر بار خدا براہ راست تخلیق کرتا ہے۔ یہ نظریہ خدا کی مطلق قدرت کو قائم رکھتا ہے اور معجزات جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں محفوظ رہنا کو عقلی طور پر ممکن بناتا ہے، کیونکہ اگر آگ میں جلانا ایک اٹل قانون ہے تو معجزہ ناممکن ہے، لیکن اگر یہ عادت اللہ یعنی خدا کی عادت ہے تو خدا جب چاہے اپنی عادت بدل سکتا ہے۔ میں آپ کی پیش کردہ کمپیوٹر والی مثال کو سراہتا ہوں، یہ نظریے کو واضح کرتی ہے، لیکن یہ ایک خالص مابعد الطبیعاتی نکتہ ہے جس کے عملی اثرات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر سبب و نتیجے کے درمیان کوئی ضروری داخلی تعلق نہیں ہے تو پھر تجرباتی سائنس کی بنیاد ہی متزلزل ہو جاتی ہے۔ سائنس تو اسی مفروضے پر کھڑی ہے کہ فطرت میں مستقل اور قابل پیشین گوئی قوانین موجود ہیں جنہیں ہم دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ کے نظریے کے مطابق دنیا واقعات کا ایک غیر مربوط سلسلہ بن جاتا ہے جسے صرف خدا کی برائے راست اور ہر لمحہ بدلتی ہوئی مرضی جوڑتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الغزالی سائنس کے خلاف تھے، لیکن ان کا یہ نظریہ عقلی طور پر فطرت کو سمجھنے کے محرک کو شدید کمزور کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک بناتا ہے جہاں سائنسی تحقیق کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا حتمی جواب خدا کی مرضی ہے۔ میں اس نتیجے سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ الغزالی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں فطرت کا مشاہدہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ صرف اس مشاہدے سے حاصل ہونے والے نتائج کی فلسفیانہ حیثیت واضح کر رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ نتائج حتمی سچائی نہیں بلکہ خدا کی عادت کا بیان ہے۔ ایک سائنسدان آج بھی یہ مطالعہ کر سکتا ہے کہ آگ کپاس کو کیسے جلاتی ہے، بس وہ یہ سمجھے گا کہ یہ عمل خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، نہ کہ آگ کی اپنی ذاتی طاقت سے۔ یہ عقل کو محدود نہیں کرتا بلکہ اسے اس کی اصل جگہ پر رکھتا ہے، یعنی مخلوق کا مطالعہ، نہ کہ خالق کی قدرت کو محدود کرنے کی کوشش۔ یہ فکری عاجزی کی دعوت ہے، فکری جمود کی نہیں۔ آپ جو دفاع پیش کر رہی ہیں وہ نظریاتی طور پر بہت مضبوط ہے، لیکن اس کا عملی نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس نظریے نے فکری رجحان کو تبدیل کر دیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ فطرت میں کوئی لازمی قانون نہیں، تو آپ لوگوں کو فطرت کے قوانین دریافت کرنے سے حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک قدم ان کا تکفیر کا فیصلہ تھا۔ یہ صرف ایک علمی نکتہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جس نے فکری آزادی کا گلا گھونٹ دیا۔ چلیں تکفیر کے اس سنگین الزام پر بات کرتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ یہ لفظ بہت بھاری ہے، لیکن ہمیں الغزالی کے کام کو اس کی پوری تفصیل اور نزاکت میں دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے فلاسفہ پر عمومی طور پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ انہوں نے 20 مسائل پر بحث کی اور ان میں سے صرف 3 مخصوص نکات کی نشاندہی کی جنہیں وہ اسلامی عقائد یعنی وحی سے براہ راست متصادم سمجھتی تھیں: کائنات کا ازلی ہونا، خدا کا جزیات سے بے خبر ہونا اور جسمانی قیامت کا انکار۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فلسفیانہ غلطیاں نہیں بلکہ ایمانیات کی بنیادوں پر حملہ ہیں۔ باقی 17 مسائل میں انہوں نے فلاسفہ کو بدعتی یا گمراہ کہا، کافر نہیں۔ یہ ایک نہایت محتاط اور واضح قانونی تفریق تھی جس کا مقصد دین کے بنیادی اصولوں کا تحفظ تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی دی گئی تفریق کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صرف 3 نکات پر تکفیر کی، لیکن کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ عملی دنیا میں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس سے بحث ایک علمی مباحثے سے نکل کر ایک مذہبی مقدمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس نے ایک ایسی مثال قائم کی جہاں الہیات کو فلسفیانہ تحقیق کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مستقبل کے مفکروں کو حساس موضوعات پر غور و فکر سے روکا گیا۔ خود سوچئے، اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ایک غلط نتیجے پر آپ کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے، تو کیا آپ وہ خطرہ مول لیں گے؟ کیا یہ فکری ترقی کے لیے سازگار ماحول ہے؟
میں اس بات سے اختلاف کروں گی۔ الغزالی کا مقصد کسی کو خاموش کرانا نہیں تھا، بلکہ ایک فکری معیار قائم کرنا تھا۔ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اگر آپ فلسفے کے ذریعے ایسے نتائج پر پہنچتے ہیں جو وحی کے بنیادی اصولوں کو ہی رد کرتے ہیں، تو آپ فلسفے کے دائرے سے نکل کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہاں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ فکری آزادی پر قدغن نہیں، بلکہ فکری ذمہ داری کا مطالبہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے خود ان تمام 20 مسائل پر بشمول ان 3 کے خالص فلسفیانہ اور عقلی دلائل سے بحث کی۔ وہ چاہتیں تو صرف فتویٰ دے کر آگے بڑھ جاتیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے فلسفیوں کو ان کے اپنے میدان میں چیلنج کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بحث سے نہیں ڈرتی تھیں۔ لیکن اس بحث کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی فضا جہاں فلسفہ مشکوک ہو گیا اور کلام یا الہیات غالب آ گئی۔ اور یہی ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے اہم نقطے پر لاتا ہے، الغزالی کا اصل مقصد بمقابلہ ان کا تاریخی ورثہ۔ کیا ہمیں کسی مفکر کو اس کے ارادے سے پرکھنا چاہیے یا اس کے کام کے اثرات سے؟ بالکل، اور میرا موقف یہ ہے کہ ہمیں پہلے ان کے بیان کردہ مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ ان کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ مابعد الطبیعات میں فلسفیوں کے دلائل قطعی نہیں ہیں۔ کتاب کا عنوان فلسفہ کی غلطیاں نہیں، بلکہ تحافت الفلسفہ ہے، یعنی فلسفہ کا تضاد یا عدم ربط۔ انہوں نے کامیابی سے یہ واضح کیا کہ انسانی عقل کی الہیات کے میدان میں ایک حد ہے، اور ان معاملات میں حتمی سچائی کے لیے وحی کی رہنمائی ضروری ہے۔ ان کا ورثہ الہیات یعنی کلام اور فلسفہ کے درمیان ایک واضح اور صحت مند حد قائم کرنا ہے۔ یہ ایک فکری وضاحت کا عمل تھا، تباہی کا نہیں۔ میں آپ کی بات سے جزوی اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا ارادہ شاید یہی تھا، لیکن نظریات کے نتائج اکثر ان کے مصنفین کے ارادوں سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں۔ تاریخی حقیقت یہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اس کتاب نے سنی دنیا میں فلسفیانہ روایت کے زوال میں ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ آشاری نظریہ امکان آکیولیشنلزم غالب آ گیا اور فلسفہ ایک دفاعی پوزیشن پر چلا گیا۔ اگرچہ ابن رشد نے جواب دیا، لیکن فکری میدان کی نوعیت ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ وہ اب ایک آزادانہ تحقیق کرنے والے فلسفے کے بجائے فلسفے کا دفاع کرنے والے وکیل بن گئے تھے۔ یہ ایک ایسی دراڑ تھی جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ الغزالی کے بعد سنی اسلامی دنیا میں ابن سینا اور ابن رشد جیسے قد کے فلسفی دوبارہ پیدا نہیں ہوئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت سادہ تاریخی جائزہ ہے۔ فلسفے کے زوال کو صرف الغزالی کے ایک کتاب سے جوڑنا درست نہیں۔ اس کے پیچھے منگول حملوں سے لے کر سیاسی عدم استحکام اور معاشی زوال تک بے شمار عوامل تھے۔ الغزالی نے صرف ایک فکری رجحان کو سمت دی جو معاشرے میں پہلے سے موجود تھا۔ ان کا اصل ورثہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی فکر کو ایک ایسا مضبوط الہیاتی ڈھانچہ فراہم کیا جو عقلی طور پر قابل دفاع تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی نسلوں کو یہ اعتماد دیا کہ ان کا ایمان غیر عقلی نہیں ہے، بلکہ یہ عقل کی حدود کو تسلیم کرتا ہے۔ میرے نزدیک یہ فکری کمزوری نہیں، بلکہ فکری پختگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ لیکن اس فکری پختگی کی قیمت کیا تھی؟ قیمت تھی ایک ایسی متحرک اور انسنواسی یعنی انکوزیٹو روایت کا خاتمہ جس نے دنیا کو منطق، طب، فلکیات اور سائنس میں عظیم کامیابیاں دی تھیں۔ الغزالی نے جس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی، اس سے صرف غلط افکار نہیں بلکہ تازہ ہوا کا آنا بھی بند ہو گیا۔ ان کا ورثہ بلا شبہ پیچیدہ ہے، لیکن اس میں فلسفے کے لیے ایک تاریک پہلو بھی شامل ہے، اور اسے تسلیم کرنا فکری دیانتداری کا تقاضا ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ الغزالی کا منصوبہ ایک مخصوص، منظم اور فلسفے کے اصولوں پر مبنی ایک داخلی تنقید تھا۔ انہوں نے فلسفے کو اسی کے ہتھیاروں سے پرکھ کر یہ دلیل دی کہ عقل الہی معاملات کا مکمل احاطہ کرنے سے قاصر ہے، اور اس دائرے میں حتمی سچائیوں کے لیے وہی ناگزیر ہے۔ ان کا کام عقل کا انکار نہیں، بلکہ فکری عاجزی کی ایک پرزور دعوت ہے۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی بھی فکری کام کے اثرات اس کے مصنف کے ارادے سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرے ہو سکتے ہیں۔ تحافت الفلاسفہ نے اپنی تمام تر علمی باریکیوں اور ذہانت کے باوجود سنی فکر میں عقلی فلسفے کی روایت کو کمزور کرنے میں ایک تاریخی کردار ادا کیا، جس کے اثرات آج بھی ہماری فکری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ
الغزالی کے حقیقی اثرات پر یہ نہ ختم ہونے والی بحث دراصل ایمان، عقل اور فلسفے کے درمیان اس پیچیدہ اور نازک رشتے کی عکاسی کرتی ہے جو ہر دور میں مفکرین کے لیے ایک چیلنج رہا ہے۔ اور یہ مواد اس سوال پر مزید گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ آیا تحافت الفلاسفہ ایک ضروری فکری اصلاح تھی جس نے دین کو بچایا، یا ایک ایسا فیصلہ کن قدم جس کے غیر ارادی نتائج اسلامی تہذیب کے لیے زیادہ دور رس اور نقصان دہ ثابت ہوئے؟